بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ناظرین کرام، ہم لوگ آیت الکرسی کے آخری فقرے وهو العلی العظیم کے تحت اللہ کے اسم مبارک العلی کی عقیدے کے اعتبار سے کچھ تفصیلات جاننے کی کوشش کر رہے تھے. اس سلسلے میں شرح العقیدۃ الواسطیہ شرح العقیدۃ الطحاویہ کے ضمن میں علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ کی شرح کے کچھ باتیں ہم نے پڑھی پچھلے درس میں، جس میں آخری بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک نام کا جو ذکر کیا ہے الظاہر، الاول الآخر الظاہر الباطن، اس نام کی توجیح کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں جو اس کا معنی بتایا، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، کہ تو اول ہے کائنات میں، اول سے اول کوئی بھی چیز ہو، پرانی سے پرانی کوئی بھی چیز ہو، ان سب سے پہلے اللہ ہے اور ہمیشہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بقا ہے، ہمیشگی ہے، مستقبل میں بھی. کائنات کی یا موجودات کی کوئی بھی چیز آخر سے آخر ہو، ان سب سے آخر جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ الظاہر ہے، یعنی کائنات میں سب سے زیادہ ظہور رکھتا ہے، غلبہ، اونچائی. ظہور جتنا زیادہ ہوگا علو اتنا زیادہ ثابت ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظاہر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علی ہونے کا تقاضا کرتا ہے. کوئی چیز جتنی زیادہ بلندی پر ہوگی اتنی زیادہ ظاہر ہوگی، اتنی زیادہ غالب ہوگی. تو اہل علم نے بیان کیا کہ الظہور مقارن للعلو، کہ ظہور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی ظاہر ہونا یہ علی علو کا یعنی اللہ کے بلند ہونے اور سب سے اوپر ہونے کا مقارن ہے، اس سے ملا جلا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ذات کے ساتھ سب سے اوپر ہے، ویسے ہی بطون رکھتا ہے. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، نزدیک سے نزدیک کوئی چیز مخلوق یا کسی بھی بندے کے ہو سکتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی حبل ورید یعنی ورید رگ سے، جو اس کی رگ جاں ہے، شہ رگ ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ رب العالمین کے اس 4 ناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل احاطے کا بیان ہے کہ زمانے کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے اولیت اور آخریت میں، اور مکان اور جگہ کے اعتبار سے بھی کائنات کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اوپر سے، نیچے سے، قریب سے اور دور سے. ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطے کا یہ اس بات ہے. اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے اور بندوں سے سب سے زیادہ قریب بھی ہے. یہ انشاءاللہ آگے ہم گفتگو کریں گے. علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ کی بعض عبارات کو اور پھر سے دیکھتے ہیں ہم لوگ. جو آگے کی کچھ عبارتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور سلف کے کلام کو سنے گا، سلف سے مراد یہاں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین سب لوگ سمجھ میں آتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن لے، کلام سلف کو سن لے، تو اس میں اللہ کی فوقیت یعنی اوپر ہونے، تمام کائنات سے بلند و بالا ہونے کے اس بات میں اتنی دلیلیں اور اتنی باتیں سنے گا جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، کوئی شمار نہیں کر سکتا. اور آگے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے
جب مخلوق کو، کائنات کو اور مخلوق کو پیدا کیا تو انہیں اپنی ذات مقدسہ کے اندر پیدا نہیں کیا. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں بلند و بالا ہے. وہ الاحد ہے، اکیلا. ہاں، الصمد ہے، ہر اعتبار سے تمام خوبیوں میں کامل ہے، ٹھوس ہے، جیسا کہ الصمد کا معنی ہوتا ہے. اور اسی بنیاد پر رب العالمین کے الصمد کا اس نام کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ تمام کائنات کی ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کلی طور سے بے نیاز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر خوبی، ہر کمال، ہر اچھائی میں کامل درجے کو پہنچا ہوا ہے. کسی کی حاجت اور ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کے اندر کوئی کمی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. تو وہ الاحد الصمد ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. چنانچہ یہ بات متعین ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو اپنی ذات کے باہر پیدا کیا. اللہ الگ ہے اور مخلوق الگ ہے. ہاں، اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات مخلوق کی ذات سے، مخلوق کے وجود سے الگ ہے، تو یا تو ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس مخلوق کے اوپر ہے. اگر اوپر نہیں مانیں گے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ دائیں بائیں یا نیچے ہے. اب یہاں انہوں نے تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو کی جو تھوڑی سی فلسفیانہ رنگ کی ہے. میں اس کو نہ چھیڑتے ہوئے اپنے الفاظ میں آسان انداز میں کہنے کی کوشش کروں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ یا تو وہ کائنات کے اندر ہے یا کائنات کے باہر ہے. عقلاً اور دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ کائنات کے اندر یا کائنات اللہ کی ذات کے اندر نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں، ایک دوسرے سے مباین ہیں. ہاں، جو لوگ حلول اور وحدت الوجود کے قائل ہیں ان کا بھی قرآن و حدیث سے واضح رد ہوتا ہے. انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو آئے گی. تو اللہ اور مخلوق الگ ہے، خالق اور مخلوق الگ ہے. اب جب الگ ہے تو اللہ کی ذات کا جو وجود ہے وہ انسان کے صرف ذہن میں نہیں ہے، وجود میں ہے، حقیقت میں ہے. اب جب حقیقت میں ہم مان رہے ہیں تو یا تو اوپر مانیں، اگر اوپر نہیں مان رہے ہیں تو اس کی ضد ماننا پڑے گا کہ نیچے مانیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کمال اور اس کے لیے خوبی کی بات کیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول یاد آ رہا ہے مجھے. وہ کہتے ہیں کہ العلی کا معنی یہ ہے، العلی الذی خلا من کل عیب وسوء ونقص. اللہ کی ذات وہ ہے، العلی وہ ہے، علی کا معنی یہ ہے کہ جو ہر عیب، ہر برائی اور ہر نقص خامی سے بلند و بالا ہو، خالی ہو، جس کی ذات تمام عیوب سے خالی ہو. ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اسی معنی میں کہ اللہ جس کی ذات بلند و بالا ہے. کیسے بلند و بالا ہے؟ اپنی ذات میں، قدر و منزلت میں، اپنی غلبے میں، قوت میں اور تمام کائنات پر کنٹرول رکھنے میں. تو اس کی خوبیاں جب کامل ہے، مطلب اس کے اندر کوئی نقص اور عیب ہے ہی نہیں. تو علامہ ابن قیم نے کہا کہ اللہ کے العلی کا معنی یہ ہے کہ جو ہر نقص، ہر عیب اور ہر خامی سے پاک ہو، صاف ہو. آگے وہ کہتے ہیں کہ اور اللہ کے علی ہونے کے معنی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اس کی ذات کو کائنات میں سب سے بلند اور سب سے اونچا مانیں. اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کائنات کے اوپر نہیں مانتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنقیص اور بے عزتی کر رہا ہے، اس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے العلی ہونا اس کے کمال اور خوبی کا حصہ ہے کہ وہ پوری کائنات کے اوپر ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیچے ہے. تو یہی علامہ ابن ابی العز یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم اللہ کے وجود کو مان رہے ہیں تو یا تو اوپر ماننا پڑے گا یا نیچے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں، بعض جہمیہ یہ کہتے ہیں کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، اس لیے کہ اگر ہم کہیں کہیں گے تو یہ حدود میں محدود ماننا پڑے گا، جسم اور غایت اور گویا سمت کی جہت کے ساتھ اس کو محدود ماننا پڑے گا، لہذا وہ اس کا انکار کرتے ہیں. اہل علم نے اس کا کئی اعتبار سے جواب دیا. ایک جملہ عوام کے لیے، عام مسلمان کے لیے کافی ہے اس کے جواب کے لیے کہ جن چیزوں کے تعلق سے قرآن و حدیث نے خاموشی اختیار کی وہاں تو ہم خاموش ہیں. جہت، حیز اور شمال جنوب یا دائیں بائیں، ان کے تعلق سے ہم اللہ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے جب تک کہ اس کے کوئی اگر یہ لفظ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے اور اس کا معنی، اس کی وضاحت ہمیں نہ معلوم ہو جائے، اس وقت تک ہم اس کا انکار یا اقرار نہیں کریں گے.
اگر کوئی ایسا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے لیکن وہ معنی قرآن و حدیث کے موافق ہے، اس کی مراد، تو ہم اس کی تائید کریں گے ضرورت کے وقت، اور اگر اس کے مخالف ہے قرآن و حدیث کے تو ہم اسے رد کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فوقیت کا اس بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کائنات میں سب کائنات سے اوپر ہونا، یہ عقلی، نقلی، فطری، ہر قسم کی حسی دلیلوں سے ثابت ہے، لہذا اس کا انکار کرنا قرآن و حدیث کا انکار ہے، اور ایسے عقلی بنیادوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، سلف کے متفقہ منہج اور عقیدے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کتنی صاف بات ہے۔ یہ مختلف جوابوں کا میں نے خلاصہ بیان کیا، اہل علم نے بیان کیا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر نہیں ہے تو اوپر کی ضد ماننا پڑے گا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جیسے کہتے ہیں کہ اگر اوپر نہیں مانے تو نیچے ہونا کیسے لازم آتا ہے؟ اگر آپ وجود اللہ کا مان رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر نہیں ہے تو پھر لازمی طور سے اوپر کی ضد ہی ماننا پڑے گا، نیچے ماننا پڑے گا۔ اب آپ سوچئے کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود مانتے ہیں کہ دماغ میں نہیں ہے بلکہ حقیقت میں اللہ کا وجود ہے، ہاں، اور کائنات اس کی ذات میں نہیں ہے، اس سے الگ ہے، تو پھر یا تو کائنات کے اوپر مانے یا کائنات کے نیچے مانے۔ اللہ کے لیے کیا شایان شان ہے، اس کی عظمت اور کمال کے لائق زیبا کون سی بات ہے؟ یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کے اوپر ہو۔ اب آگے علامہ ابن ابی العز نے اس تفصیل کے بعد خلاصے کے طور پہ کہا کہ جب علو اور فوقیت کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلند ہونا، ساری کائنات کے اوپر ہونا، یہ صفت اس کی صفت کمال ہے، خوبی کی بات ہے، اس میں کوئی نقص اور خامی کی بات ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اس سے کوئی نقص اور خامی لازم بھی نہیں آتا، نہ بذات خود یہ کوئی کمی اور خامی پر دلالت کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اوپر ہونے والی صفت، اور نہ اس کی وجہ سے کوئی دوسری خامی لازم آتی ہے، اور نہ ہی کسی ایسی، اگر ہم ایسا مانتے ہیں تو اس سے کوئی شریعت میں، قرآن و حدیث میں ممنوع چیز کی بھی واجب نہیں ہوتی کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کو اوپر مان رہے ہیں تو کوئی شریعت کے کسی حکم کی مخالفت ہو رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ نہ یہ کتاب کے قرآن کے خلاف ہے اور نہ سنت کے خلاف ہے اور نہ ہی اجماع کے خلاف ہے۔ چنانچہ جب ایسا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کی، اس کی حقیقت کا انکار کرنا باطل اور ناممکن بات ہے، کھلی ہوئی باطل بات ہے، ناحق بات ہے، قرآن حدیث کے خلاف بات ہے، جو کفر کا راستہ ہے۔ کہا کہ یہ عین باطل ہوگا، محال ہوگا، جس کو اصلاً شریعت پیش نہیں کرتی۔ جو قرآن حدیث کے خلاف ہے وہ بات کیسے قرآن حدیث کے اندر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ ہاں، تو اب آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ نہ قرآن کے خلاف ہے، نہ حدیث کے خلاف ہے، نہ اجماع کے خلاف ہے، نہ اس سے کوئی ایسی چیز لازم آتی ہے جو شریعت کی مخالفت کو لازم کر رہی ہو، نہ اس سے کوئی نقص لازم آ رہا ہے، تو یہ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت اس کو رد کرے؟ ہاں، تو ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ تب اور معاملہ کیسے ہوگا جب اسے مانے بغیر رسولوں کی تصدیق کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات کے اوپر نہیں مانتا تو وہ تمام رسولوں کا انکار کر رہا ہے۔ تمام رسولوں کو ماننے کا، ان کی باتوں پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ یہ مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں سب سے اوپر ہے، اور اس کی کتاب اور جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرنا بھی بغیر اللہ کو کائنات کے اوپر مانے پورا نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ کیسے معاملہ ہوگا جب قرآن حدیث تمام انبیاء کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ عقول سلیمہ، جو عقل سلیم ہے، کائنات کے جتنے لوگوں کی صاف ستھری عقل ہے جس میں ملاوٹ نہیں ہوئی، گمراہی نہیں آئی، فطرت پر جو قائم ہے، عقل سلیمہ کی گواہی بھی اس کے ساتھ ملی ہے اور سیدھی فطرت کی گواہیاں بھی اس سے ملی ہوئی ہیں۔ یعنی جو بات قرآن کہہ رہا ہے، جو باتیں حدیث کہہ رہی ہیں، جو صحابہ تابعین اور ائمہ کا اجماع ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے اوپر ہے، فوقیت اور علو کی صفت سے متصف ہے، وہی بات دنیا کے تمام لوگوں کی عقل سلیم بھی کہتی ہے، وہی بات انسان کی فطرت سلیمہ اور حس بھی کہتی ہے۔ جب ان چیزوں کے سارے کو ملانے کے بعد
अल्लाह तबारक व तआला का सबके ऊपर होना साबित होता है, तो इसका इनकार करने की गुंजाइश कहाँ बाकी रहती है। अल्लामा इब्न अबिल इज़्ज़ रहमहुल्लाह ने ये बयान करने के बाद जिक्र किया कि कुरान और हदीस में अल्लाह तबारक व तआला के कायनात में सबसे बुलंद होने पर जो है 1000 के करीब दलीलें हैं, और वो तकरीबन 20 किस्मों पर मुश्तमिल है, जिसको हमने पिछले दर्स में पढ़ा। उन दलीलों को बयान करने के बाद शेख कहते हैं कि व कलाम उस्तलफ़ फ़ी इस्बातिल उलू कसीरतुन जिद्दा, कि उलू के इस बात में सलफ़ का कलाम बहुत ज़्यादा है। मैंने इससे पहले इस दर्स के या इस मौजू के आगाज़ में ये तज़किरा किया था कि अहले सुन्नत और अहले बिदअत के दरमियान अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के बाब में जिस मौजू पर सबसे ज़्यादा लिखा गया, बहस की गई, मुनाजरात हुए, उसमें सर फहरिस्त मेरे इल्म के मुताबिक ये सिफत उलू और अल्लाह का नाम अल अली है। हाँ, और इस तनाजुर में जब मुनकिरीन ने, अहले बिदअत ने इसमें शुबहात पैदा किए, अक्ली फ़लसफ़ा और मंतिक की बुनियादों पर इसमें तरह तरह के शुबहात पैदा करके इस सिफत की तहरीफ की या इसका इनकार किया, तो उसी के एतबार से अहले हक़ कुरान और हदीस के मानने वाले सलफ़ ने उनका रद्द किया, उनका जवाब दिया, मुस्तकिल किताबें इस मौजू पे लिखी। तो शेख इब्न अबिल इज़्ज़ कह रहे हैं कि इस सिलसिले में सलफ़ का कलाम बहुत ज़्यादा है, और उन्हीं में से वो रिवायत है जिसे शेखुल इस्लाम अबू इस्माइल अंसारी ने अपनी किताब अल फारूक में अपनी सनद के साथ मोती बल्खी तक जो पहुंचाया, उसे नकल किया। ये जो रिवायत हज़रत इमाम हनीफा की शेख इब्न अबिल इज़्ज़ ने नकल की है, इसे बाज़ दूसरे उलमा ने भी नकल किया। आजकल के कुछ ऐसे हजरात जो अपने आप को आलिम कहते हैं, हनफी मसलक की तरफ निस्बत रखते हैं, वो इस रिवायत का इनकार करने की कोशिश करते हैं कि ये सही नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने इससे पहले भी तज़किरा किया था, यह अल्लामा इब्न अबिल इज़्ज़ की इबारत है शरहुल अक़ीदा तहाविया में। ये खुद हनफी थे, लेकिन अहले सुन्नत के अक़ीदे पर थे। आज के हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के उमूमी तौर से जो अहनाफ हैं, मेरी बात जो हजरात भी सुन रहे हैं वो इस बात की तहकीक कर लें, मालूमात ले लें कि वो लोग हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम तहावी रहमहुल्लाह, अल्लामा इब्न अबिल इज़्ज़ हनफी रहमहुल्लाह के अक़ीदे पर नहीं हैं। ये अशारी मातुरीदी अक़ीदे पर है, सूफियों के अक़ीदे पर है, जहाँ सूफियों के अंदर जहमियत के खुले खुले जरासीम और असरात मौजूद हैं। जहमियत किसे कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात के इनकार और तावील के रास्ते और मनहज को जहमियत कहते हैं। जहमी इब्न सफ़वान एक शख्स गुजरा है, उसकी तरफ निस्बत रखते हुए इससे मुख्तलिफ इसके अक़ीदे के या इस फ़िक्र के मानने वालों की अलग अलग शाखें निकली, मुतज़िला, अशाइरा, मातुरीदिया, कुल्लाबिया और ऐसे और बहुत सारे। तो हमारे यहाँ आज के ज़माने में बहुत सारे अहनाफ, और इस बात को वो छुपाते नहीं हैं, उनकी किताबों में दर्ज है। क़ारी तैयब रहमहुल्लाह और शेख खलील सहारनपुरी रहमहुल्लाह के अल मुहन्नद अल मुफन्नद के हवाले से ये इबारतें नकल की जाती है, जिसमें वो सराहतन ये बात कहते हैं कि हम कलामन अशारी मातुरीदी हैं, यानी फुरुअन हनफी हैं, फुरू में अहकाम व मसाइल के सिलसिले में तो हनफी मसलक की ताबेदारी करते हैं, उसकी तकलीद करते हैं, लेकिन अकीदे, जिसको इल्म कलाम कहा जाता है, अकीदे के मामले में हम अशारी मातुरीदी हैं। और ये बात भी अच्छी तरीके से जहन नशीन रख लीजिए कि आजकल कुछ लोग ये फैलाते हैं कि अशारियत इमाम अबुल हसन अल अशारी रहमहुल्लाह की तरफ निस्बत रखती है, और ये लोग अहले सुन्नत में से ही हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि अहले सुन्नत से बहुत करीब हैं। मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, अच्छी तरह ये दिमाग में रख लीजिए, पूरी जिम्मेदारी और इल्मी और दलील की बुनियाद पर, इल्मी बुनियादों पर ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि अशायरा या अशारियत जो मौजूदा है वो अहले सुन्नत वल जमात से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात के ख़िलाफ़ है। अक़ायद और अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात को साबित करने, उसे इख्तियार करने और उसको इसके इस्बात के सिलसिले में अहले सुन्नत के मनहज से इनका मनहज बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये सिर्फ 7 सिफ़ात फ़ेलिया को, इल्मिया को मानते हैं, वो भी मानने की वजह इस वजह से नहीं है जैसे अहले सुन्नत मानते हैं कि कुरान हदीस में आया है इसलिए मान रहे हैं, अक्ल की बुनियाद पर कि अगर किसी वजूद को हम मान रहे हैं तो उसकी ज़िंदगी मानना पड़ेगी, जिंदा मान रहे हैं तो उसको कुदरत वाला मानना पड़ेगा, या पहले कुदरत को मानते हैं फिर एक से दूसरे के लुज़ूम को मानते हैं, और 7 सिफ़ात को मानने के बाद बाकी तमाम सिफ़ात की तशरीह, तौज़ीह, उसकी तावील करते हैं, उसकी तरफ लौटाते हैं। हमारे यहाँ
بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. میں نے ہمارے ایک قرآن حدیث کے ماننے والے دعوے دار عالم کی تقریر سنی، وہ بھی بیان کرتے ہیں اس کو نقطے کے طور پر کہ 7 صفات اللہ کی ایسی ہیں کہ اس کے اندر ساری صفات آ جاتی ہیں. مذہب اشعری کو کہیں سے انہوں نے پڑھ لیا اور سمجھے بغیر اسے بیان کر دیا. اس 7 کے اس بات سے بقیہ کو وہ اس میں شامل مان رہے ہیں، یہ مانا نہیں ہے. اس 7 کو مان کر بقیہ کی تعویل، اس کا انکار اور اس کی تحریف کر رہے ہیں. اور میں نے عرض کیا ایک بات یہ بھی دماغ میں رہے کہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ 40 سال تک اپنے والدہ کے شوہر جو ان کے دوسرے والد تھے عبد الجبار الجبائی جو معتزلی مذہب کے تھے، اپنے ان باپ کے والد کی اس مذہب پر تھے 40 سال تک. اس کے بعد انہوں نے رجوع کیا، توبہ کی معتزلہ کے مذہب سے. معتزلی مذہب اعتزال کا مذہب اختیار کیا تھا اور اعتزال میں کچھ اپنے فکر کو بھی شامل کیا، اس میں تھوڑی تبدیلی ہوئی اور ایک اشعریت کا ایک الگ تھوڑا سا مذہب بن گیا. بنیاد تو وہی تھی جو اعتزال کی تھی اور معتزلہ کی بنیاد وہی تھی جو جہمیہ کی تھی. یہ ایک بنیاد کی مختلف شاخیں ہیں تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ. تو امام ابو الحسن اشعری پہلے اس مسلک پر تھے، بعد میں انہوں نے رجوع کیا اور پھر رجوع کرنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی جو آج بھی موجود ہے، الابانہ عن اصول الدیانہ. بڑی شاندار کتاب، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو ثابت کرنے والی، اشاعرہ، معتزلہ، جہمیہ ان کے عقیدے کو یا اہل بدعت کے عقیدے کو رد کرنے والی کتاب ہے. لیکن آج کے بہت سارے اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام ابو الحسن اشعری کی کتاب نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کے کسی آدمی نے اسے لکھ کر امام ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب کر دیا، لیکن علماء نے اس کا جواب دیتے ہوئے کئی دلیلیں پیش کی اور یہ ثابت کیا کہ یہ کتاب امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی ہی کتاب ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ اچھی طرح جان لیں کہ آج اشعری مذہب جو جاری ہے، اس اشعری مذہب کے خود بانی نے اس مذہب سے توبہ کر لی تھی. جن کی طرف یہ نسبت ہے امام ابو الحسن الاشعری، انہوں نے خود اپنے مسلک سے توبہ کر لی اور ماننے والے ان کو مان رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کے بارے میں کہا کہ پہلے شرک کرتے تھے، کفار مکہ ان کی عبادت کرتے تھے، یہ جن مسلمان ہو گئے اور یہ کفار مکہ انہی کی عبادت کر رہے ہیں. تو امام ابو الحسن معتزلی اور اشعری مذہب سے جو اہل سنت والجماعت کے خلاف تھا، اس سے رجوع کر کے توبہ کر کے مذہب اہل سنت والجماعت کو قبول کر لیا، اپنی کتاب میں لکھا اور اس مذہب کا رد بھی کیا جس کو پہلے مانتے تھے. لیکن آج بہت سارے لوگ ان کے مسلک اور موقف کو پکڑے ہوئے ہیں، اختیار کیے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. اچھی طرح دماغ میں رکھیں کہ اشاعرہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے. اور کچھ لوگ آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں اکثریت اشاعرہ کی ہے. پہلی بات تو یہ دعویٰ ہی درست نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ درست بھی ہو تو قرآن حدیث یہ کہتی ہے کہ تعداد کی بنیاد پر حق اور باطل کا اس بات نہیں ہوتا. آپ اگر دنیا میں غور کریں کہ تو اکثر لوگوں کو ناشکرا پائیں گے، اکثر لوگ راستے سے بھٹکے ہوئے ملیں گے. اللہ کے شکر گزار، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر گزار ہوتے ہیں. آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت پیش کی تو تنہا تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قوم سے ہجرت کر گئے، صرف ان کی بیوی اور حضرت لوط جو بھتیجے کہلاتے ہیں وہ ساتھ تھے، باقی پوری قوم مخالف تھی. تو کیا اس وقت حضرت ابراہیم تعداد کی بنیاد پر اصول پر یہ کہیں گے کہ حق پر نہیں تھے؟ کثرت اور قلت یہ حق کا سچ اور جھوٹ کا معیار نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہا. بہرحال یہ بات اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں. اور علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ حضرت امام حنیفہ کا جو قول نقل کر رہے ہیں، آج بہت سارے احناف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس قول کی زد میں آتے ہیں. ان کے امام جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں جہمیت والے، ان کے لوگ بھی اس کی زد میں آتے ہیں. ابو مطیع البلخی تک پہنچا کر الفاروق میں شیخ ابو اسماعیل انصاری نے یہ روایت نقل کی. وہ کہتے ہیں ابو مطیع بلخی جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں کہ انہ سأل ابا حنیفہ امن قال لا اعرف ربی فی السماء ام فی الارض، کہ اس شخص کے بارے میں انہوں نے حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کوئی شخص اگر ایسا کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا رب آسمان میں ہے یا زمین میں،
ایک آدمی اگر یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ میرا پروردگار آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، میں یہ نہیں جانتا، ایسے آدمی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کیا حکم ہوگا اس کا شرعاً؟ تو حضرت امام حنیفہ نے جواب دیا قال قد کفر، اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ ہاں کیوں حضرت امام حنیفہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن کی دلیل دی، لأن اللہ یقول، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، رحمان عرش پر قائم ہوا۔ ایک موسوعہ میں ایک عنوان قائم کیا ہے عقیدہ کے موسوعہ میں کہ علو اور استوا میں کیا فرق ہے، اور کئی فرق بتایا۔ سب سے بنیادی فرق یہ دماغ میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بلند ہونا یہ اس کی صفت ذاتی ہے، اس کی ذات کی صفت ہے، اور مستوی ہونا یہ اس کی صفت فعلی ہے، اس کا عمل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو صفات فعلیہ ہیں وہ اس کی مشیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جب اللہ چاہتا ہے تب کرتا ہے، جب چاہا زندہ کیا، جب چاہا موت دے دی، جب چاہا بارش برسایا، جب چاہا زلزلہ لایا، طوفان لایا، یہ اس کے کام ہے، افعال ہے۔ تو جب چاہا عرش پر مستوی ہوا، یہ اس کا فعل ہے۔ کئی فرق میں سے ایک فرق یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علو جو ہے عقلی، نقلی، قرآن، حدیث، اجماع، حس، فطرت سب سے ثابت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مستوی ہونا صرف نقلی دلیلوں سے، یعنی قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ یہ دو فرق میں بنیادی طور سے بتا رہا ہوں، 4-5 فرق لوگ بیان کیا گیا۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا اللہ آسمان میں ہے یا زمین میں، اس نے کفر کیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، قائم ہوا، عرش کے اوپر ہوا۔ اب یہاں کیا مطلب معلوم ہوا کہ امام حنیفہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ کو عرش پر مستوی نہیں مان رہا یا اوپر نہیں مان رہا ہے، کائنات کے سب سے اوپر، وہ قرآن کی اس آیت کا اور اس معنی کی دوسری آیات کا انکار کر رہا ہے، کفر اسی کی بنیاد پر کہا۔ پھر وعرشہ فوق سبع سماوات، امام حنیفہ نے کہا کہ اللہ کا عرش اس کے 7 آسمان کے اوپر ہے اور اللہ اس کے اوپر ہے۔ قلت، میں نے کہا، یعنی ابو متی بلخی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر وہ شخص یہ کہے کہ انہ علی العرش، کہ چلو ٹھیک ہے اللہ عرش پر تو ہے، ایک آدمی یہ کہے کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن وہ یہ کہے کہ لا ادری العرش فی السماء ام فی الارض، اللہ عرش پر تو مستوی ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ اللہ کا عرش آسمان میں ہے یا زمین میں۔ اگر وہ یہ کہتا ہے تب آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے تو حضرت امام حنیفہ نے جواب دیا ہوا کافر، وہ کافر ہی ہوگا، کیونکہ جیسا کہ قرآن حدیث نے بتایا کہ اللہ کا عرش تمام کائنات کے اوپر ہے، کائنات کی چھت ہے، اور اللہ کی ذات اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مخلوق، کوئی موجود نہیں ہے۔ چنانچہ لأنہ انکر انہ فی السماء، وہ کافر ہوگا اس لیے کہ اس نے اس بات سے انکار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں ہے۔ فمن انکر انہ فی السماء فقد کفر، تو جو شخص اس بات سے انکار کرے کہ عرش آسمان میں ہے یا آسمان کے اوپر ہے، اس نے کفر کیا۔ اور امام ابو متی بلخی کے علاوہ دوسرے لوگوں نے، یا امام ابو اسماعیل انصاری کے علاوہ دوسرے لوگوں نے اس روایت میں ایک لفظ اور بھی بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اعلیٰ علیین میں ہے، اور وہ بلندی کی طرف پکارا جاتا ہے، نیچے کی طرف نہیں۔ اعلیٰ علیین یعنی ساری بلندیوں سے اوپر، اور اللہ کو جب پکارا جاتا ہے دنیا میں، کائنات میں، آپ ہم ہو، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ غیر مسلم کو بھی آپ دیکھ لیجئے، وہ کیا بولتا ہے کہ اوپر والا، اور دعا جب کرتا ہے، پکارتا ہے مالک کو، خالق کو، تو اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہاں شیخ نے اس کے بعد کچھ اور بھی ذکر کیا اور یہ بتایا کہ یہ امام حنیفہ کا مسلک ہے۔ اب اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو حنفی مسلک کی طرف، خود علامہ ابن ابی العز کہہ رہے ہیں یہ بات، میں ان کی عبارت ہی پیش کر دوں کہ یہاں ان کی ابو اسماعیل انصاری کی روایت ختم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو شخص اس کا مذہب امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت رکھتے ہوئے اس بات کا انکار کرتا ہے، وہ قابل توجہ نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی۔ شرح العقیدہ طحاویہ کی یہ عبارت ملاحظہ کی جا سکتی ہے، میرے پاس جو نسخہ ہے اس کے صفحہ نمبر 288 پہ یہ عبارت ہے۔ کیونکہ ان کی طرف معتزلہ وغیرہ کے کئی گروہ جو ہے امام حنیفہ کی طرف نسبت رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ جو امام حنیفہ کی طرف نسبت تو رکھتے ہیں لیکن ان کے عقیدے میں مخالفت کرنے والے ہیں۔
امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت رکھتے ہیں، لیکن مخالفون لہو فی کثیر من اعتقاداتہ، ان کے بہت سارے عقیدوں میں ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ آگے ابن ابی العز کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان لوگوں کی طرف بھی ایسے بہت سارے لوگ نسبت رکھتے ہیں، اپنے آپ کو شافعی، مالکی، حنبلی کہلاتے ہیں، لیکن وہ ان کے بہت سے بعض عقیدوں میں اپنے ان اماموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف کا قصہ بشر مریسی، یہ بہت بڑا معتزلی تھا بشر مریسی، اس کی توبہ کروانے کے سلسلے میں مشہور ہے جب اس نے اس بات کا انکار کیا تھا کہ اللہ عز و جل عرش کے اوپر ہے۔ ہاں، تو گویا میں نے جو بات بیان کی تھی یہاں اس کتاب میں اشارتاً موجود ہے۔ آج ہمیں اس بات پر اپنے ماحول میں علم کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو حنفی مسلک کی طرف نسبت رکھتے ہیں، ان کے یہاں بھی بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس عقیدے کے خلاف اشعریت اور ماتریدیت کے نام پر، صوفیت کے نام پر وہ عقیدہ اختیار کرتے ہیں جو قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے اقوال سے، اجماع سے، امام احمد یہاں تک کہ امام حنیفہ کے قول سے بھی نہ صرف گمراہی ہے بلکہ یہ ہے جو ہم نے روایت نقل کی اس کے مطابق کفر ہے۔ جو لوگ اللہ کے عرش پر ہونے کا انکار کرتے ہیں یا اس کو دوسرے معنی میں پھیرتے ہیں، حضرت امام حنیفہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اس پر غور کر لیجئے۔ آگے شیخ کراتے ہیں کہ جو شخص فوقہ کی تعویل یہ کرتا ہے، قرآن حدیث میں جو آیا کہ اللہ وہو القاہر فوق عبادہ، فوق عبادہ، اللہ القاہر ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ ہاں، اسی طریقے سے فوق العرش اللہ کے کلام اور حدیثوں میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں فوقہ کا معنی ہوتا ہے افضل، اللہ بندوں کے اوپر ہے مطلب بندوں سے افضل ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے مطلب عرش سے بہتر ہے، ہاں، اور اس سے افضل ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے، کچھ لوگ اس کی یہ افضل اور بہتر والا ترجمہ کر کے اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ الامیر فوق الوزیر، کہ امیر وزیر کے اوپر ہے، بادشاہ وزیر کے اوپر ہے، والدینار فوق الدرہم، اور دینار درہم کے اوپر ہے، جیسے ہمارے یہاں کے کرنسی کے ضمن میں کہیں گے کہ روپیہ پیسے کے اوپر ہے۔ گویا درجے کی بات ہو رہی ہے کہ امیر کا درجہ وزیر سے اونچا ہے اور روپیے کی قیمت پیسے سے اوپر ہے۔ تو ایسے ہی جب یہ کہا گیا کہ اللہ بندوں کے اوپر ہے یا اللہ عرش کے اوپر ہے، تو وہ اس کا ترجمہ اور معنی تعویل یہ کر رہے ہیں کہ اللہ بندوں سے بہتر ہے، بندوں سے افضل ہے، اللہ عرش سے بہتر ہے، عرش سے افضل ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا معنی کرتا ہے تو یہ ایسا معنی ہے جس کو عقل سلیم جس سے نفرت کرے گی، ناپسند کرے گی، یعنی ہم اپنی زبان میں کہہ لیں کہ جس سے گھن آئے گی۔ یہ ایسا معنی اور ایسی تعویل ہے جس کو ہماری طبیعت بھی اس کو قبول نہیں کرے گی، اور جو صحیح دل ہے نا ان کو اس سے گھن محسوس ہوگی اس قسم کی تعویل سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی شخص اگر ابتدائی طور سے کہہ رہا ہے، ابتدائی طور سے کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے، یہاں ابتدائی کی شرط کیوں لگائی؟ کبھی کبھی مقابلے میں کہنا پڑتا ہے۔ جیسے ایک آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو پوج رہا ہے تو وہاں ان معبودان باطلہ کے مقابلے میں اس کے عقیدے کو سامنے رکھنے کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ ان معبودوں سے بہتر اللہ کی ذات ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا نا اپنے قیدی ساتھیوں سے جو مشرک تھے، ارباب متفرق خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ متفرق الگ الگ ارباب، یہ رب، یہ پروردگار، یہ دیوی، یہ دیوتا، فلاں فلاں فلاں، یہ الگ الگ یہ بہتر ہیں جن کے پاس طاقتیں بٹی ہوئی تم مان رہے ہو، صلاحیتیں الگ الگ مان رہے ہو، یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ جو ایک اور سارے لوگوں پر کنٹرول اور قابو رکھتا ہے، سارے اس کے ماتحت ہیں، وہ ایک بہتر ہے یا یہ الگ الگ تم جن کو مان رہے ہو؟ تو یہاں چونکہ مشرکین ایک عقیدہ رکھتے تھے، کچھ لوگوں کو رب یا معبود مانتے تھے، ان کا رد کرتے ہوئے یہ مقابلے کے طور پر کہا گیا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سامنے والے عقیدے کے یا قول کی بنیاد پر اگر کسی کا مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ ایک ضرورت ہے، لیکن آپ
بلا کسی مقابلے کے، بلا کسی ضرورت کے کیا یہ کہیں گے جو جملہ آگے انہوں نے بطور مثال دیا کہ اللہ خیر من عبادہ، کہ اللہ اپنے بندوں سے بہتر ہے. کوئی جملہ یہ بولتا ہے مسلمانوں میں سے، یا کوئی عام آدمی بھی بولے گا کہ اللہ بندے سے بہتر ہے، اللہ وخیر من، اللہ عرش سے بہتر ہے، افضل ہے. ہاں، اگر کوئی ایسا کہے گا تو اس کی بات ایسی ہی ہوگی جیسے کوئی یہ کہے کہ برف ٹھنڈا ہے، اولا ٹھنڈا ہے، ہاں آگ گرم ہے، ہاں سورج کی روشنی یہ چراغ کی روشنی سے زیادہ تیز ہے. کوئی ایسا بولتا ہے کہ سورج کی روشنی عام حالات میں بغیر مقابلے کے کہ سورج کی روشنی چراغ سے زیادہ تیز ہے. اسی طرح کوئی یہ کہے کہ آسمان جو ہے گھر کی چھت سے زیادہ اونچا ہے، اس طرح کا مقابلہ کرتا ہے. اور پہاڑ یہ ایک کنکری سے زیادہ وزندار ہے. ہاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں یہودی سے زیادہ بہتر اور افضل ہے. کوئی اس طرح مقابلہ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس یہودی سے بہتر ہے، اس سے زیادہ افضل ہے. ہم یہ کہہ لیں کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول اللہ ابو جہل سے بہتر ہے، کوئی کہے گا یہ؟ ہاں. والسماء فوق الارض، آسمان زمین کے اوپر ہے. ہاں، اگر کوئی اس طرح کا جملہ کہتا ہے تو شیخ نے کہا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ بزرگی کا بیان ہے، نہ اس کی تعظیم ہے اور نہ تعریف ہے. اگر اللہ کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ اللہ بندوں سے بہتر ہے، اللہ عرش سے افضل ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی نہیں ہے، اس کی تعریف نہیں ہے، اس کی کوئی تعظیم نہیں ہے، بلکہ وہ انتہائی گھٹیا، بے تکا اور ناقابل قبول کلام ہے، غیر معیاری بات ہے. ہاں، تو جب ایک عام انسان، عام آدمی جو تھوڑا سا ادب اور زبان جانتا ہو، وہ ایسی گھٹیا بات، ایسا رذیل اور کمتر کلام نہیں بولتا، ایسی بری بات نہیں بولتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایسی بات کیسے بیان کر سکتا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بندوں سے بہتر ہے. ہاں، کہ ایسا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے انسان اور جنات اگر اکٹھا ہو جائیں کہ اس جیسا کلام لے آئیں اور ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، تو قرآن کا یہ دعویٰ ہے اور سچا دعویٰ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کے جیسا کلام کوئی بنا کر نہیں لا سکتا. جب ایسا نہیں ہے تو اس میں ایسا گھٹیا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا معلوم ہوا کہ جو لوگ فوقا کی تعویل یا اس کا معنی افضل یا خیر سے کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح شیخ نے کہا کہ اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ الجوہر فوق قشر البصل، کہ ہیرا جو ہے، ہیرے کی قیمت پیاز کے چھلکے سے زیادہ اونچی ہے، یا ہیرا مچھلی کے سفنے سے، مچھلی کا جو اوپر کا حصہ ہے چمڑا، اس کی جو چھیل کر پھینک دیا جاتا ہے، سفنا کہتے ہیں اسے، مچھلی کے سفنے سے زیادہ ہیرے کی قیمت ہے. وہ بھی چمک رہا ہے، یہ بھی چمک رہا ہے، لیکن ہیرے کی قیمت زیادہ ہے. ہاں، تو اگر کوئی اس طرح کی بات کہے گا تو عقل والے اس کو سن کر ہنسیں گے، کیونکہ ان دونوں چیزوں میں، پیاز کے چھلکے میں اور ہیرے جواہرات میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہاں، اب کوئی اس طرح کا مقابلہ کرے گا تو اسے اس کے مقابلے میں لوگ ہنسیں گے. اس لیے جب اس پر ہنسا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کا جو فرق ہے، کیونکہ پیاز کا چھلکا اور ہیرے کے اندر بڑا فرق ہے، ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے، تو خالق اور مخلوق کے درمیان کا فرق تو اس سے کہیں زیادہ اور کہیں زیادہ اور کہیں زیادہ عظیم ہے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو پھر اس کے بارے میں اس طرح کا کلام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ الگ بات ہے جو انہوں نے کہا کہ اگر کبھی مقام اس طرح کا تقاضا کرے تو پھر ایسا ممکن ہے. آخر میں شیخ علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ نے یہ نتیجے کے طور پر بات کہی کہ ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر قسم کا علو، ہر طرح سے اللہ کا بلند ہونا، اوپر ہونا ثابت ہے. اس کی جس طرح سے قدر و منزلت، صفات اور خوبیاں سب سے کامل اور سب سے اونچی ہیں، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، ساری مخلوق میں عیب ہے، تو وہ علو منزلہ رکھتا ہے، مقام اور مرتبے کی بلندی. اسی طریقے سے تمام کائنات پر کنٹرول رکھتا ہے، تمام کائنات کا نظام چلا رہا ہے، ہر چیز اس کے تابع ہے، ہر مخلوق کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے. اس لیے علو قہر یعنی غلبے کا علو بھی اس کے ہاتھ میں ہے. اور تیسرا جو حقیقت میں پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کائنات میں سب سے اوپر ہے. یہ تینوں اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علو ثابت ہے، اور تینوں اعتبار سے جب ہم اللہ کو بلند مان رہے ہیں تو اللہ کے اندر ساری خوبیاں، اس کی ربوبیت اور الوہیت اور صفات کی اس کے اندر سمٹ جاتی ہے.
اب اس میں سے اگر کسی ایک علو کا کوئی انکار کرے تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے عزتی کی، اس کی تنقید کی، اس کی شان میں گستاخی کی، اس نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی اس کی قدر کا حق ہے۔ چنانچہ آگے انہوں نے ذکر کیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں تعویل کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو مکانہ ہے، علو مکان نہیں۔ المکانہ عربی زبان میں مکانہ کہتے ہیں منزلہ، مرتبہ، مقام کو، اور مکان کہتے ہیں جگہ کو۔ تو یہ جو بعض لوگوں نے تعویل کی تو کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مقام و مرتبے کی بلندی تو ہے، یعنی مکانہ ہے، لیکن مکان یعنی جگہ کی بلندی نہیں ہے۔ تو اس کا انہوں نے کئی طریقے سے جواب دیا۔ پہلی بات یہ کہ مکان جو ہے، مکانہ اصل میں مکان ہی کی تانیث ہے، یعنی مکان مذکر ہے، مکانہ تانیث ہے لفظی اعتبار سے، اور لفظی اعتبار سے مذکر اور مؤنث ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے آگے کہا کہ لفظ مکان اور منزلہ کے معنی میں جو استعمال ہوتا ہے یہ مکانات نفسانیہ روحانیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے مکان منزل اور جگہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ تھوڑی سی فلسفیانہ انداز کی گفتگو ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مؤنث جو ہے وہ مذکر کی فرع ہے، لفظ میں بھی اور معنی میں بھی۔ مذکر کو اگر آپ مکانہ مان رہے ہیں مؤنث، تو مکان کو ماننے میں آپ کے کیا دقت ہے، کیا حرج ہے، اس سے کون سی برائی لازم آ رہی ہے؟ دوسری بات کہ مذکر مؤنث جو ہے مذکر کے تابع بھی ہے، اور معنی اور لفظ میں اس کی فرع اور اس کی شاخ بھی ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو علو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علو ہے وہ ذہنی طور سے ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ذہن میں اللہ سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو چیز ذہن میں ہوتی ہے وہ حقیقت کے تابع ہوتی ہے۔ چنانچہ جب ذہن میں آپ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اوپر ہے، تو اس کا یہ معنی ہے کہ حقیقت میں بھی اس کو ہم اوپر ہی مانیں۔ اگر آپ کے ذہن میں ایک بات ہے اور حقیقت میں اس کے خلاف ہے تو یہ باطل بات ہوگی۔ لہذا ہمارے ذہن و دماغ میں مکان اور مکانہ مرتبہ کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے اوپر ہونا، ایسے ہی جگہ کا سب سے اوپر ہونا جس طرح ذہن میں ہے اس طرح حقیقت میں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ قول بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علو جو ہے وہ دلوں میں ہے، اس لیے کہ دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلند کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں وَكَذَلِكَ ہوا، اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے، دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اونچا ہے، اور یہ دلوں کا اونچا ہونا، بلند ہونا، یہ اس کی ذات کے ہر چیز پر بلند ہونے کے مطابق ہے، موافق ہے۔ دل میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سب سے بلند ہے، اس کی عظمت سب سے اونچی ہے، اس کی بڑائی سب سے بڑھ کر ہے۔ تو حقیقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے اونچی ہے، سب سے اوپر ہے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اب دل میں بلند ہو، ذہن میں اونچا ہو اور حقیقت میں بلند نہ ہو تو یہ باطل بات ہوگی۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنی ذات کے ساتھ ہر چیز پر بلند نہ ہو تو اس کے دلوں میں بلند ہونا، ذہنوں میں بلند ہونا یہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ ہم اس چیز کو اعلیٰ مان رہے ہیں جو اعلیٰ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ بلند ہے اور حقیقت میں بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم گویا اعلیٰ اور ارفع مان رہے ہیں ہر اعتبار سے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلند ہونا یہ قرآن اور حدیث سے یعنی سمعی دلیلوں سے بھی ثابت ہے، اسی طرح عقل اور فطرت سے بھی ثابت ہے، اسی طرح اس کا حس کے ذریعے سے بھی بلند ہونا ثابت ہے۔ اس میں سے بعض باتوں کا تذکرہ ہوا، بعض مزید باتیں یہاں شیخ علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی۔ میں آج کا درس یہیں ختم کرتا ہوں کہ علو سے متعلق کچھ باتیں ہم نے پڑھی۔ اگلا جو درس ہوگا جو انشاءاللہ اس علو کے مفہوم معنی اور مفہوم سے متعلق آخری ہم اس میں جائزہ لیں گے ان لوگوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات میں سب سے اوپر ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کے کیا شبہات ہیں اور بعض دلیلوں سے وہ استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچائی اور حق کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔